السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یونس قریشی، لیکچرار اسلامیات لازمی جماعت دہم، آفتاب حسین شہید آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 تا 8 پڑھی تھیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا تقدس، ان کا ادب و احترام اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، اور کبھی اپنی زبان پر ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں لانے چاہیے جس میں بے ادبی ہو۔ اور ساتھ ہی وراثت کے بارے میں بتایا کہ وراثت میں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے یہ سبق پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا باماورہ ترجمہ، سیاق و سباق، یہ تمام چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور اس کا ایک ٹیسٹ بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے پاس بھیج دیا گیا تھا، آپ وہ بھی حل کر کے واپس بھیجیں۔ اور آج والا جو سبق ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کو یاد کرنا ہے، اور پھر اس کا باماورہ ترجمہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یعنی ایک جملہ بن رہا ہے آپ وہاں تک ترجمہ کریں، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا، پھر پوری آیت کا ترجمہ کریں۔ اگر آپ کو ترجمہ کرنے میں، سمجھنے میں، آیت کے شان نزول کے بارے میں آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مجھ سے فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد روحانی والدین ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے جسم کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے والدین سے بلا جھجک سوال کرتے ہیں اور ان سے وہ چیز طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو علم کی پیاس ہو، علم میں کوئی ضرورت ہو، کہیں آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو، بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اپنے استاد سے ویسے ہی سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ سر مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے روحانی والدین ہیں، وہ آپ کو ہر وقت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے درمیان اور استاد کے درمیان دوری نہ ہو، اور آپ اپنے استاد کو واقعہ ہی اپنے والدین کی طرح سمجھیں۔ تو آپ کو جہاں بھی مشکل آئے، جس وقت مشکل آئے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو دور کیا جائے گا۔ آپ نے الفاظ مانی، ہر لفظ کا معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود
اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مومنوں پر احسان جو کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار سارے کے سارے کفار، منافقین اور یہودی جمع ہو کر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی طاقت بڑی سخت ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا ایک بال بھی نہیں بیکا کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر، ان کفار کے لشکر پر آندھی بھیجی اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر کی آواز آتی تھی اور کفار کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ حکم دیا کہ آپ اس نعمت کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں، میری مہربانیوں، میری عنایتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بے شمار نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، ایمان والو، اذکرو، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی۔ یہاں تک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ، جب، جاءتکم، آئے تم پر، جنودن، لشکر، جنودن، لشکر، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، وجنودن، اور لشکر، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی وہ فرشتوں کا لشکر تھا، اس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کو دوبارہ دیکھیے، اذ جاءتکم جنودن، جب آئے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 9 کا سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب حملہ آور آگے تھے تم پر کفار کے لشکر، پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 10، اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ لفظی معنی از جب، جاؤکم آئیں تم پر، من سے، فوقکم تمہارے اوپر کی جانب سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ زاغت پھر گئیں، ابصار آنکھیں، وَبَلَغَتْ اور پہنچ گئے، وَبَلَغَتْ اور پہنچ گئے، القلوب دل، قلب کی جمع ہے، الحناجر گلے، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ظنونا طرح طرح کے گمان۔ اس آیہ مبارکہ کا باماورہ ترجمہ، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم جب آئیں تم پر فوجیں اوپر کی جانب سے اور تمہارے نیچے کی جانب سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ جب دہشت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کیفیت بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو منافق شریک جنگ تھے تو وہ اس مشکل گھڑی میں بہت زیادہ مایوس ہو گئے، لیکن جو ایمان والے تھے ان کا تو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین تھا کہ ہمارا رب ہماری ضرور مدد کرے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 11، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ هُنَالِكَ وہاں، ابتلیہ آزمائے گئے، المؤمنون ایمان والے، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالاً شدیدا سختی کے ساتھ۔ باماورہ ترجمہ سماعت کریے۔ اس موقع پر خوب آزمایا گیا ایمان والوں کو اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں
عارضی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، یہ تو بس محض دھوکہ تھا۔ اور ان میں سے کچھ منافقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر اجازت مانگتے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اور کچھ منافق بغیر اجازت لیے ہی وہاں سے کھسک گئے۔ تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ان دونوں آیہ مبارکہ میں سماعت فرمائیں۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، یقولو، کہتے تھے، المنافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری، ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ باماورا ترجمہ: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، اور اس وقت کہنے لگے تھے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ان سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام، نہیں ہے جگہ، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، تم لوٹ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ایک جماعت نے ان میں سے کہا، اے مدینے والو، تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت طلب کرتا تھا، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورہ، غیر محفوظ، کھلے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک گروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہتا تھا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا هِيَ، اور نہیں ہے، بِعَوْرَةٍ، وہ غیر محفوظ، یعنی منافقین کا یہ جو دھوکہ تھا، یہ جو فریب تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ان یریدون، ان، نہیں، یریدون، وہ ارادہ کرتے تھے، الا، مگر، فرارا، بھاگنے کا۔ اب آیت نمبر 13 کا باماورا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب کہتی پھرتی تھی ان میں سے ایک جماعت، اے مدینے والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، جان عزیز ہے تو واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ اور اجازت مانگنے لگا ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ حضور، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یہ بہانہ سازی سے ان کا ارادہ محض میدان جنگ سے بھاگنا تھا۔
آیت نمبر 14 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ لفظی ترجمہ، وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل کی جاتی، علیہم ان پر، من اقطارہا اس کے اطراف سے، ثم پھر، سئلو ان سے کہا جاتا، الفتنہ جنگ کے لیے، لأتوہا تو وہ بھاگتے ہوئے آتے، وما تلبسوا وہ نہ رکتے، بہا اس سے، الا یسیرا مگر بہت کم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں اور منافقوں کی ایک اور دلی بیماری کا ذکر کر دیا کہ مدینے کے دفاع کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ مدینے پر حملہ بول دو تو پھر وہ ذرا بھی نہ رکتے، فوراً حملہ کر دیتے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ سب کے سب جمع ہو جاتے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 14 کا سماعت فرمائیں۔ اور اگر گھس آتے کفار کے لشکر ان پر مدینے کے اطراف سے، پھر ان سے درخواست کی جاتی جنگ کے لیے، تو فوراً اسے قبول کر لیتے، ذرا بھی نہ رکتے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15 کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا حالانکہ وہ تھے، عَاهَدُوا انہوں نے وعدہ کیا، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون کہ وہ نہیں پھیریں گے، الادبار پیٹھ، وکان اور ہے، عہد اللہ کا وعدہ، مسئولا یعنی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 15۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 16 کا لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ قل فرما دیجئے، لن ینفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگو، من الموتی موت سے، او یا القتل قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ تو اس وقت تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، الا قلیلا مگر بہت کم۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل سے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر بہت کم۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔
فرما دیجئے اے بھاگنے والو، تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے، اور اگر بھاگ کر تم نے جان بچا بھی لی تو لطف اندوز نہ ہو سکتے۔ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 17۔ قل فرما دیجئے، من ذا الذی کون ہے جو یعصمکم تمہیں بچائے، من اللہ اللہ تعالی سے، ان اگر اراد بکم تمہارے لیے ارادہ کرے، سوءن تکلیف کا، او یا اراد بکم ارادہ کرے تمہارے لیے رحمہ مہربانی کا، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ولیًا دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 17 کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ فرما دیجئے کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے، یا اگر وہ تم پر رحمت فرمانا چاہے، اور نہیں پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوست اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 18 کا لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ قد یعلم یقیناً جانتا ہے، اللہ تعالی، المعوقین روکنے والوں کو، المعوقین روکنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، ہلم آؤ الینا ہماری طرف، ولا یاتون اور وہ نہیں آتے، باسا جنگ میں، الا قلیلا مگر بہت کم۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ تعالی خوب جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو تم میں سے، اور انہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اسلامی کیمپ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، یعنی بہت کم۔ آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ آیت نمبر 19، اشحتاً بخل کرتے ہوئے، علیکم تمہارے متعلق یا تمہارے بارے میں، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آئے، الخوف خوف ڈر، رأیتہم تم انہیں دیکھو گے، ینظرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیک تمہاری طرف، تدور گھوم رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا غشی آتی ہے یا بے ہوش ہوتا ہے، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فَإِذَا پھر جب، ذَهَبَ چلا جائے، الخوف خوف، سَلَكُوكُمْ تمہیں تانے دینے لگیں، بِأَلْسِنَةٍ زبانوں سے، حِدَادٍ تیز، أَشِحَّةً بخیل، لالچ کرتے ہیں، علی الخیر مال پر، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ تو اکارت کر دیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اعمالہم ان کے عمل، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا آسان۔ اب آیت نمبر 19 کا باماورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں بخل کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ یحسبون
وہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ الاحزاب لشکر، لم یذہبوا نہیں گئے، وَإِن یاتی اور اگر آئیں، الاحزاب لشکر، یودو وہ چاہیں گے یا وہ تمنا کریں گے، لو انہم کہ کاش وہ بادونا باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعراب دیہات میں یا صحرا میں، یسألون پوچھتے رہتے ہیں، عن سے، انبائکم تمہاری خبریں، ولو اور اگر کانو ہوں، فیکم تم میں، ما قاتلوا جنگ نہ کریں، الا مگر قلیلا بہت کم۔ آیت نمبر 20 کا باماورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ تمنا کریں گے، وہ چاہیں گے کہ دیہات میں جا کر رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہیں کریں گے مگر بہت کم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں منافقین کی ایک عادت کو بیان کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر وہ تم میں ہوتے بھی تو وہ جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ یہ جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آپ نے لفظی ترجمہ اور باماورہ ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر منافقین کے بارے میں اور ان کی چالوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ منافقین کیا کیا چالیں کرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ و فریب دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ منافق کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ صرف اور صرف وقتی نفع حاصل کرنے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محتاط ہو کر بڑی حکمت عملی کے ساتھ رہیں تاکہ منافقین کے نفاق سے ان کو نقصان نہ ہو۔ یہ جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معانی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور باماورہ ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ سارے کے سارے لفظی معانی اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور باماورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو بھی اپنی کاپیوں پر لکھ لیں، اور اس کے بارے میں ایک آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اور وہ ٹیسٹ آپ نے تیار کرنا ہے۔ ٹیسٹ آپ کا ہفتے کے دن آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر کے واپس بھیجنا ہے، اس میں آپ کے نمبر لگیں گے اور اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ تو آپ بڑی محنت اور بڑی کاوش کے ساتھ اپنے سبق کو تیار کریں۔ اگر آپ کا پہلا سبق تیار ہے، دوسرا آپ کے لیے آسان ہے، دوسرا تیار ہے، تیسرا آپ کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے سبق کو آپ کے لیے فائدہ مند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس دنیا میں اور آخرت میں بہترین اجر عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔